الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان قدرت ہے کہ اس نے ہمیں آج جہاں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نقصان اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دو گروہوں کا اللہ رب العالمین نے جہاں تذکرہ کیا ہے اور قسم کھا کے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں تو وہ نقصان ہی میں رہیں گے، اور قسم اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھائیں گے، وہ فائدے میں رہیں گے۔ مطلب کیا؟ مفسرین کرام نے اس میں مختلف قول نقل کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم اس دور کی جس دور سے لوگ گزر رہے تھے، جن کو نقصان ہو رہا تھا، یہ نقصان میں جا رہے تھے، اس دور کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، والعصر، عصر کی نماز کی وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری انسانیت، ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آگے تذکرہ فرمایا خسارے میں کون لوگ ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے۔ فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، ایسے برے کام کرتے ہیں، معاشرے کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور حق بات کے اوپر جو مصیبت، جو پریشانی، جو مصائب، آلام، مشکلات ان پہ آتی رہی، اس پہ وہ صبر کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بتلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بدی سے روکنے والا، نیکی کا حکم کرنے والا، نیک کام کرنے والا، اعمال صالح کرنے والا، حج، روزہ، زکوٰۃ، تمام ارکان کی پابندی کرنے والا، حق بات کہنے والا، حق بات پر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئی تو اس پہ صبر کرنے والا، فرمایا یہ بندے کامیاب ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس سورہ مبارکہ کو لا کر یہ بتلا دیا کہ کائنات میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نیک بننے کی کوشش کرو، ایمان لانے کی کوشش کرو، ایمان پہ قائم رہو، ایمان کو بچا کر نیک اعمال کرتے رہو، حق بات کی تلقین کرتے رہو، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس نیکی کو آگے پھیلاتے رہو، اور نیکی پر آگے پھیلانے کے بعد حق بات کہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جھوٹے کلام سے توبہ کرو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹے لوگوں سے دور رہو، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، حق بات کہو، حق پر ڈٹے رہو، اور حق پر ڈٹنے کا اجر تمہیں صبر کے ساتھ ملے گا۔ جب صبر کرو گے تو تمہیں اس کا اجر عند اللہ رب العالمین کے ہاں پاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حق اور سچ بات کہتے ہیں اور حق اور سچ بات پر ڈٹ کے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اور
اس پر اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ عمل ان کے لیے انتہائی ضروری تھا، انتہائی اہم تھا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں، ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، ہم لوگوں کو نیکی کا شوق پیدا کروانے کی کوشش کریں۔ آج معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، تب جا کر یہ معاشرہ برائیوں سے نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق بات کہنے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں اس کے لیے آ رہی ہیں، اس کو صبر کے ساتھ صبر کر کے اس کو آگے لے چلیں، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اور اس کی باقی جو لوازمات ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔